السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوان عزیز، پروردگار عالم کا بے شمار احسان ہے، مہربانی ہے، فضل ہے کہ ہم اور آپ ماہ سیام جو تمام مہینوں کا سردار ہے، ماہ رمضان المبارک میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ رمضان کا روزہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور سال بھر بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو بھی وہ ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان میں رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ماہ سیام اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور انعامات کی بارش نازل ہوتی رہتی ہے، جو دیگر مہینوں سے بہت زیادہ بڑھا کر عطا کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ماہ سیام جیسا ہی آتا ہے، عبادت کی خوشبو سے پوری فضا معطر ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن کے نغمے ہمیں سنائی دیتے ہیں، ذکر و اذکار کی آوازیں ہمارے دلوں کو سرور بخشتی ہیں، رکوع و تسبیح میں اضافہ ہو جاتا ہے، نوافل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر تلاوت قرآن کے علاوہ ذکر و اذکار میں، استغفار میں، درود شریف میں، صدقہ و خیرات میں بے تحاشا اللہ کے بندے اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جہاں ان عبادتوں میں اضافہ ہے، جہاں یہ عبادتیں ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے، وہیں پر ہماری نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان تمام عبادتوں کی اصل جو ہے وہ نیت ہے، جس نیت سے عبادت کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس عبادت کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اور اس عبادت کا فائدہ اور ثمرہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا مطلب صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے، کوئی نیت نہ کرے، اس کو کوئی وجہ ثواب مرتب نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو شہری میں اٹھنے کا ثواب ملے گا، نہ اس کو شام کے کھانے کا کوئی ثواب ملے گا۔ لیکن ابھی جو روزے دار ہوتا ہے وہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کا جو فرض ہے روزہ میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، اس نیت کی بدولت ہمارا شہری میں اٹھنا، کھانا پینا،
افطاری کرنا یہ سارا کا سارا عبادت میں اور ثواب میں شمار کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا نیت نہ ہے کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. نیت ہو تو حضرت سے دنیا کا کام ہے, کھانا پینا دنیا کا کام ہے, لیکن یہ سمجھ کر کہ سحری کھانے کا حکم دیا گیا, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سحری کا کھانا کھایا کرو, اس سے برکت ہے. اس پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کوئی سحری کرتا ہے پیٹ تو بھرتا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے. تو نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان کا مطلب یقین کے ساتھ روزہ رکھے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو عبادت مقرر فرمایا, اس یقین کے ساتھ روزہ رکھنا. اور احتساب کا مطلب ہے کہ یہ احساس کہ میں روزے سے ہوں. اس طرح اگر کوئی دونوں چیزوں کو ملا کر روزہ رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ بندہ بھوک اور پیاس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ انعام اور سیرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یقیناً یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے. حضرات گرامی, رمضان مبارک میں جہاں عبادتیں ہمیں زیادہ کرنی چاہیے, ان عبادتوں میں کیا اضافہ کرنا چاہیے, یہ میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سحری کے وقت میں جب ہم اٹھ جائیں تو سحری کے وقت میں اس بات کا خاص اہتمام کریں تہجد کی نماز ہماری فوت نہ ہو. تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے, ہم بھی پڑھیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, سب کو کھڑا کریں اور سب سے یہ کہیں کہ 4 رکعت کم سے کم پڑھنا ہے. اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ 6, 8, 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. نفل میں کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی کہ اس میں یہ پڑھنا ہے. فرض نماز میں آپ کو اللہ نے قید لگائی ظہر کی 4 رکعت, فرض کو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے. اگر آپ 4 رکعت ظہر کو 6 رکعت کریں گے تو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مغرب کی نماز میں زور سے قرآن کرنا چاہیے, امام صاحب زور سے قرآن کریں گے. ظہر کی نماز میں حکم یہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز مکمل سکون اطمینان کے ساتھ بغیر آواز کے قرآن کرنا ہے تو ہمیں بغیر آواز ہی کے, بغیر آواز نکالے قرآن کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے. اگر میں یہ کہوں میں قرآن کو زور سے پڑھنا مجھے پسند ہے اور میں اللہ کی عبادت ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن نفل کی بات ایسی نہیں ہے. نفل میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. نفل میں آپ جتنا اضافہ کریں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے, آپ کو اللہ سے جتنا ایکسٹرا لینا ہے اتنا نوافل میں, دعاؤں میں, تہجد میں اضافہ کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو تہجد کی نماز ہرگز نہ چھوٹنے پائے, خصوصاً رمضان کے پورے مہینے میں اس بات کا اہتمام کیا جائے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں رمضان میں خصوصیتیں عطا کی گئی جو دوسری امتوں کو نہیں ملی. اس میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ میدا خالی رہنے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے جو منہ سے قسم کی بو آتی ہے, اللہ کے نزدیک یہ بو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو, دیگر فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں تم ذکر و اذکار عبادتوں کو چھوڑ اور میرے ان بندوں کو جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کی
کی دعاؤں پر آمین کہا کرو، ان کے لیے استغفار کیا کرو۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھوک و پیاس سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہیں، ایسے اللہ کے فرشتے بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ہماری عبادتوں پر جو ہے ہمیں عبادتوں میں اجر و ثواب کے اضافے کے لیے اور ہماری مغفرت کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمارے لیے بھی دعا کو شامل کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا صلہ ہے اور کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے روزگار بننے کے لیے کہ جہاں ہم عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام اور ثواب کو بھی جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کے بعد فجر کی نماز سحری کھائیں گے، سحری کے بعد فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد جہاں ہم نماز ادا کیے وہاں پر بیٹھ جائیں یا گھر جانے کے بعد مصلی بچھا کر ذکر اذکار تلاوت میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقت ہم بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اشراق کی 4 رکعت نماز ہم ادا کریں گے تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ لاکھوں روپے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد جو ثواب ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ نماز اشراق کے پڑھنے میں وہ ثواب ہمیں مفت میں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد ذکر اذکار کرے پھر اشراق کی نماز ادا کرے تو اشراق کی نماز ادا کرنے کا ثواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے، یعنی کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے جو بندہ اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرض کا ثواب، تو ایک عمرے پر کتنے عمرے کا ثواب ہے، حج پر کتنے حج کا ثواب ہے، تو اتنا بڑا انعام اور اکرام اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی نیند کی قربانی دے کر ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر سوئے نہیں بلکہ تھوڑی دیر مسجد میں یا گھر میں آ کر بیٹھ جائیں، تلاوت قرآن ذکر کریں، فجر کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کے بعد سے 20 منٹ کا وقفہ لے لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اشراق کی 4 رکعت نماز ادا کر لی جائے تو اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں کیوں نہ ہم روزانہ ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب مفت میں حاصل نہ کریں، کیوں ہم اس کی نیت نہ کریں؟ کیا یہ ہمارے لیے فائدے کی بات نہیں ہے؟ جہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ حج کے سیزن میں عطا فرماتے ہیں، بندہ کو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے رمضان میں، ویسے تو روزانہ ہی اشراق کرنے پر یہ سوال ہے لیکن رمضان میں کم سے کم ہر آدمی یہ سوچے کہ میں انشاءاللہ رمضان کا ہر دن اشراق کی نماز تہجد کے بعد فجر پڑھوں گا، فجر پڑھ کے اشراق پڑھوں گا تاکہ اس اشراق کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ روزانہ عمرہ اور حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یقین جانیے ہمارے اعمال نامے میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنا وزن آ جائے گا، ترازو کے اندر ہماری نیکیاں کتنی بڑھ جائیں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم گھر کے جو مرد حضرات ہیں، گھر کی عورتیں خواتین ہیں، ان کو بھی یہ جا کر بتائیں اور ان کو بھی اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں بتائیں گے ان کو اور وہ پڑھیں گی تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں ان چیزوں کا بہت خصوصیت سے اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن کا تو روزانہ ایک معمول بنائیے، ہر نماز سے پہلے 10 منٹ پہلے اگر آپ مسجد کو آئے، 15 منٹ پہلے آئے، 5 منٹ آپ کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ 10 منٹ جو بچے ہوئے ہیں آپ کتنا ہی آہستہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، 2 رکوع کی رکوع آپ کے آرام سے ہو جائیں گے۔ 5 نمازوں میں اگر روزانہ یہ ترتیب بنائی جائے، ایک پارہ آرام سے آپ کا تلاوت ہو سکتا ہے۔ تو پورے رمضان میں کم سے کم ہر شخص، ہر مصلی ایک قرآن مکمل کرنے کا ثواب پا سکتا ہے۔
ماحول اگر ہم چینج کریں گے اور تھوڑا سا ہمارے روزمرہ کے کاموں کو آگے پیچھے کریں گے اور عبادت کے لیے تلاوت کے وقت نکالیں گے تو اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں صرف روزے میں سحری کر لینا افطاری کر لینا یہ روزہ ہے. نہیں، یہ تو روزہ ہے لیکن روزے کا مقصد یہ نہیں ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے میری محبت میں کتنا زیادہ عبادت کا ذوق اور شوق بناتا ہے. اس ذوق اور شوق کو پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمارے سامنے وہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ہمارے سامنے سرکار عالم سرکار علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ احادیث ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں جن میں جو ہے روزے کے ثواب میں مزید اضافہ کیسے حاصل کیا جائے. لہٰذا ان چیزوں پر غور کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن ان کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت بڑا عطا فرماتے ہیں. تو رمضان ہمارا اس انداز سے گزرے اور رمضان کے روزوں کو مقرر کرنے کی جو وجہ ہے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزوں کو تم پر فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ کا ڈر آئے. ایک روزے دار گھر میں ہے، اپنے گھر میں کمرے میں بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن کوئی چیز اٹھا کر کھاتا نہیں ہے، کوئی چیز اٹھا کر پیتا نہیں ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. گویا ایک مہینہ یہ پوری ہماری وقت کرائی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک روزگار کے سامنے کوئی 1 لاکھ روپے لا کر رکھے اور یہ کہے کہ یہ گھونٹ پانی پی لے، روزہ توڑ کر میں 1 لاکھ تمہیں دے دوں گا. کوئی مسلمان تیار نہیں ہوگا. وہ یہ کہے گا تمہارے 1 لاکھ روپے تمہیں مبارک. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا حکم فرمایا، اللہ کے حکم کے آگے تمہارے 1 لاکھ 2 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو رضا ہے، یہ جو ڈر ہے اللہ کا، یہ ڈر مسلمان کی زندگی میں اگر آ جائے، اس کے دل میں یہ تقویٰ طہارت آ جائے تو پوری زندگی میں اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری آئے گی اور نافرمانی سے بچتا رہے گا. جو مسلمان رمضان میں اس کے پیسے سے خریدا ہوا کھانا، اس کا اپنا کھانا، اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اپنا کھانا سامنے، لیکن کیا مجال کہ ویسے ہی سہری کا وقت ختم ہوا ایک ادبی آپ اٹھا کر کھا نہیں سکتے. حالانکہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کا کھانا ہے، آپ کی کمائی کا ہے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا سہری کا وقت ختم ہو گیا، اب تم نہیں کھا سکتے. اسی طرح افطار کے وقت میں آپ دیکھ لیجیے دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، دسترخوان پر چیزیں لا کر رکھ دی جاتی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اٹھا کر کھائے، پانی پیے، لیکن سحر کا انتظار ہوتا ہے اور اذان کا انتظار ہوتا ہے، افطار کے اعلان کا انتظار ہوتا ہے. جب تک افطار کا وقت نہ ہو، جب تک کہ سحر کی آواز نہ آئے، کوئی ایک دانہ بھی اٹھا کر منہ میں رکھنے تیار نہیں ہے. کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندے جس طرح تم اپنا حلال مال، اپنا حلال کھانا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتے، تو اسی طرح دوسرے مہینوں میں حرام چیزوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہو. یہ ایک مہینہ پوری مشق کرائی جا رہی ہے، ٹریننگ کرائی جا رہی ہے، جیسے تمہارا اپنا حلال مال تم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتے. اسی طرح رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر حرام چیزوں کو، حرام مال کو، دوسرے کے مال کو قبضہ کر لینا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا اور کسی کے مال کو ہڑپ لینا، کسی پر ظلم کرنا اور کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ جہیز کے نام پر جو ہے پیسہ دینا لینا کیسے حلال ہو سکتا ہے، کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ یہ گویا رمضان کے اندر یہ مشق اور یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ رہی ہے تو اس کا مطلب روزہ رکھنے کا فائدہ مجھے آپ کو مل رہا ہے، ورنہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا روزے کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے، عبادتوں میں اضافہ کرتے ہوئے، دعاؤں میں اضافہ کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کا مزید اہتمام کرتے ہوئے ہم رمضان کی مبارک ساعتوں کو جو ہے گزارنے کی کوشش کریں اور لغو اور فضول اور بیکار قسم کی چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو جتنا ہم بچا کر رکھیں
رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اور ہمارے روزے کے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ سب باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہی گئی جو ضروری باتیں تھیں، آخر میں ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں جہاں نیکیوں میں اضافہ اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے وہیں پر جو ہے اللہ کے گھر میں اگر ہم اپنا مال لگائیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس ثواب میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہر جمعہ ہم تعاون کرتے ہیں لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہم تعاون کریں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پانی کا فلٹر لگ جائے گا، انہوں نے اپنے خرچے پر جو ہے مکمل پانی کا فلٹر لگایا تاکہ اللہ کے بندے جتنے یہاں سے پیئیں گے ان کو ثواب ملے۔ تو دیکھیے مبارک مہینے کے اندر اس طرح جذبہ آنا، شوق آنا یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جبکہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پر ہمیں جتنا یقین ہوگا اتنا ہی پریکٹیکل ہم سے اعمال اتنے ہی نکلیں گے۔ تو اسی طرح مزید اعضاء کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون میں مزید اضافہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ماہ سیام رمضان مبارک کی تمام فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے صحیح افطاری کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک دربار میں بے حد قبول و منظور فرمائے۔ آمین وآخر